حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے اللہ حسین پر رحمت کی بارش فرما دے، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام۔ بیٹے نے ایک دن کہا حضرت یہ حسین، ابا یہ حسین ہے کون؟ ابو حسین جس کو آپ اتنی دعائیں دیتے ہیں۔ کہا بیٹا ایک وقت ایسا آیا، حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ دین کی بات فرماتے تھے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ تو وقت کے بادشاہ نے ظلم کرنا شروع کر دیا کہ آپ کہو کہ قرآن پاک مخلوق کا کلام ہے، خالق کا نہیں۔ تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دین کو مذاق سمجھا ہے ہم لوگوں نے۔ اللہ کا عاشق جان دے دیتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ مانگنا چاہیے اللہ والوں کی محبت کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور محبت مانگتا ہوں ان سے جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی محبت مانگتا ہوں اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جس سے آپ کی محبت مل جائے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت پہلے، اعمال کی محبت آخر میں، اللہ والوں کی محبت بیچ میں کیوں؟ فرمایا کہ بیٹا اللہ والوں کی محبت یہ غم کا کام کرتی ہے، گوند کا کام کرتی ہے، یہ دونوں کو پھر ملا دیتی ہے آپس میں۔ جس طرح ماں باپ بیٹی کو بیوٹی پارلر کرا کر شوہر کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر تنہائی میں کوئی نہیں آتا، اسی طرح سچا اللہ والا اور ان کا غلام اپنے متعلقین کا بیوٹی پارلر کرا کر گناہ چھڑوانے کی نصیحتیں کر کے راتوں کو ان کے لیے اٹھ کر پھر اللہ سے ملا دیتا ہے کہ اب جا، اللہ جانے اور تو جانے، میرے لیے بھیا صرف دعا کر دینا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے، بس میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے اللہ والا بنا دے، مجھے اللہ معاف فرما دے، اور اگر تجھے اللہ جنت میں بھیجے اور میں کہیں کھڑا ہوا ہوں عذاب کے اندر تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جانا۔ اللہ والے اور ان کے غلاموں کی یہ لالچ ہوتی ہے اور کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ بیٹا میں نے جب کہنا نہیں مانا تو وقت کے بادشاہ نے مجھے کوڑے لگانے کا کہا، میں کوڑے کے لیے مجھے لے جایا جا رہا تھا اور سب لوگوں کو پتا چلا کہ آج میرا امتحان ہو رہا ہے، آج اللہ امتحان لے رہے ہیں۔ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، یہاں لنا فائدے کے لیے آیا ہے، ہمیں ہماری دعا قبول کوئی نہیں ہوتی تو ہم شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ امید نہ بر آنا امید برانا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار وہ روٹے 100 بار منانا ہے۔ امید کا نہ بڑھانا، امید کا بڑھانا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے کہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے کو جو اللہ اتنی نعمت دے رہے ہیں وہ ہم نہیں گنتے، ایک ذرہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اکڑ دکھانے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہماری مراد پوری نہیں ہو رہی تو اللہ کی مراد تو پوری ہو رہی ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ گناہ چھوڑنے کی چیز ہے، گناہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو چھوڑ دیا، توبہ ہی نہیں کرتے، گناہ پر گناہ اور جری ہو رہے ہیں۔ حضرت امام حنبل کا امتحان ہو رہا ہے اتنے بڑے اللہ والے کا، فرمایا کہ میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ایک آدمی گلی سے نکلا اور مجھے کہا کہ امام صاحب مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں ابو حسین ہوں، بہت بڑا ڈاکو ہوں، ڈاکہ مارتا ہوں پابندی سے، جب پکڑا جاتا ہوں جیل میں ڈل جاتا ہوں، جیل سے نکلتا ہوں گھر نہیں جاتا، سیدھا جا کے ڈاکہ مارتا ہوں۔ آج جیل سے نکلا ہوں اور ابھی ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں، آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ میری استقامت کیا ہے ڈاکہ مارنے میں، آپ امام ہو ہم لوگوں کے، اگر آپ بادشاہ سے ڈر گئے، اگر آپ نے استقامت کی فکر نہ کی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہا میرا تو ارادہ پہلے بھی ایسے ہی تھا، لیکن ایک ڈاکو نے آ کر مجھے دین کی نصیحت کی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں
اور گناہ ہو جاتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. حضرت والا فرماتے ہیں کہ اے بندہ اے بندی، ہم اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں. فرمایا کہ اے بیٹا اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو اللہ کا در کبھی نہ چھوڑنا، روتے رہو روتے رہو روتے رہو، کھولے یا نہ کھولے وہ در، اس پر وہ تیری کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر صدا لگائے جا، یا اللہ معاف فرما دیجیے. اگر بد نظری نہیں چھوٹتی تو ہر بد نظری پر 10 نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے روئیں تو صحیح، معافی تو مانگیں. ان آنسوؤں کی برکت سے ایک دن اللہ کو پیار آ جائے گا کہ میرا بندہ میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، میری بندی میرے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. ہم لوگوں کے گھر پہ کوئی آتا ہے تو ہم جب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا پیارا ہے تو کیا پہلے ناک نکالتے ہیں، پھر آنکھ نکالتے ہیں، پھر پیشانی نکالتے ہیں، پھر سر نکالتے ہیں؟ نہیں، دروازہ کھول کر کہتے ہیں آئیے آئیے تشریف لائیے، آپ کا آنا مبارک ہو. جب ہم اللہ کے دروازے پر روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایک دن دروازہ کھول دیتے ہیں. اے میرے بندے کیا روتا ہے، چلا آج میں نے ارادہ کرتا ہوں تجھے اللہ والا بنانا ہے، تجھے رابعہ بصریہ بنانا ہے، سب تیرے گناہ معاف، اور بلکہ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، تیرے گناہوں کو میں خود مٹاؤں گا اور تیری خالی جگہ پر آنے والی نیکیاں رکھ دوں گا تاکہ فرشتے تمہیں تانا نہ دیں. اللہ فرشتوں سے نہیں مٹاتے، اللہ تعالیٰ خود مٹاتے ہیں کہ فرشتے تانا نہ دیں. حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو میدان میں لایا گیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، بہت دعائیں تھی، بڑے بڑے لوگ مسلمان جمع ہوئے، کیا پتہ نہیں آج کیا ہوتا ہے. بادشاہ کی طرف سے کہا گیا کہ امام صاحب اب آپ کو کوڑا لگنے والا ہے، کہیے کہ یہ کلام مخلوق کا ہے خالق کا نہیں ہے. تو فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کلام اللہ کا کلام ہے. پہلا آ کر کوڑا لگا، کیا آواز نکالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا لگا، فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرا کوڑا لگا اور دعا دی. چوتھا کوڑا لگا، نعرہ مارا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، کہ یہ جو میرے پر تکلیف آ رہی ہے میرا اللہ فرما رہا ہے. لنا یہاں پر فائدے کے لیے ہے کہ کوئی تکلیف آ نہیں سکتی ہمارے پر جس میں ہمارا فائدہ نہ ہو. پھر کوڑا مارا تو زور سے نعرہ مارا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے. اتنے پٹائی کے باوجود کوڑے لگتے گئے. جو شلوار جو ازار تھی اس کے اندر ازار بند کپڑے کا بنا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے، کپڑا ٹوٹ گیا اور شلوار ازار نیچے آنے لگی. آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ میں واسطہ دیتا ہوں آپ کے اس نام کا جس کی برکت سے اشیاء آدم بغیر سہارے کے رکا ہوا ہے، اگر میں حق پر ہوں تو میری آپ عزت رکھ لیجیے. حضرت والا رحمت برکاتہ فرماتے ہیں بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت شلوار ازار خود بخود اوپر آئی اور وہیں رک گئی. اللہ نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کو بچا لیا. حضرت امام شافعی کو جب پتا چلا فرمایا اور پھر رہا کر دیا گیا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا فرمایا میرے شاگرد امام حنبل کی وہ قمیص لے اور جس پر کوڑے لگے تھے اس کو پانی میں ڈبویا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کا وہ پانی پی لیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کام اللہ اس کے بناتے ہیں. شیطان نہیں چاہتا، نفس نہیں چاہتا کہ کوئی ولی بن جائے، کوئی ولیہ بن جائے. اسی لیے جو دین کی باتیں ہوتی ہیں جن سے اللہ ملتے ہیں اس کے بارے میں شیطان اعتراض کرواتا ہے.